یہ حالات ایسے حالات ہیں کہ اگر آپ اسلامی تاریخ کو پلٹیں گے تو کبھی ایسے حالات آپ کو نہیں ملے کہ اتنی سازشوں کے ساتھ اور اتنے رول اینڈ ریگولیشن کے ساتھ اتنے بھولے بھالے انداز میں کبھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی اتنی بڑی سازشیں کی گئی ہو۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری ایسی قومیں آئیں جنہوں نے مسلمانوں کے عزت و آبرو کے اوپر، مسلمانوں کے ایمان کے اوپر حملہ کیا، اور بائی دا وے کبھی انہیں ان کی سازشوں میں کامیابی بھی ملی، لیکن جب آپ تاریخ کے دوسرے پیج کو الٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس تاریخ کو بدلنے کے لیے محض چند ایک اہل ایمان ہی کافی ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے، مسلم ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے چند ایک بھائی کھڑے ہوئے اور دنیا کے تمام خطوں میں حالات کو پلٹ کر کے رکھ دیا، تاریخ کو پلٹ کر کے رکھ دیا، اور پھر سے عزت و ناموس کے ساتھ مسلمان کی بہن اور بیٹیاں جینے اور پڑھنے اور اسی طریقے سے اپنے حقوق کے اوپر صحیح طریقے سے پاسداری کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ لیکن یہ حالات بہت ہی عجیب حالات، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور الگ تھا جس دور میں ہماری مائیں اور بہنیں بھی جہاد کیا کرتی تھی، جہاد کی تمنائیں کیا کرتی تھی۔ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو جہاد میں بھیجا کرتی تھی، اللہ کے راستے میں سر کٹانے کے لیے، اللہ کے راستے میں خون بہانے کے لیے، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کے لیے، عظمت صحابہ کی پاسداری کے لیے اور تحفظ سنت کے لیے اپنے بچوں کو گھر میں نہیں بلکہ میدان میں بھیجا کرتی تھی۔ لیکن اگر آپ ابھی کے حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمانوں کے اوپر ہی محض ایسی پریشانیاں نہیں آئی ہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اور بھی جو دیگر قومیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے جاتیوں کے تعلق سے وہ معلق ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی اس طریقے کی پریشانیاں اور سازشیں ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ تعداد ہماری زیادہ ہے اس لیے ہم زیادہ پریشان ہیں، اور جو دوسری قومیں ہیں ان کو ہمارے بالمقابل کم پریشانیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل ایمان نہیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں طاغوت کی عبادت میں ملوث ہیں، اور مسلمان جو ہے طاغوت کی مکمل طریقے سے تکفیر کرتا ہے، مکمل طریقے سے مذمت کرتا ہے۔ اس لیے جتنا بڑا جن کا منصب ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آزمائش آتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اس کو آزمائش سمجھے تو میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی سنہرا اوسر اور بہت ہی بڑا گولڈن ٹائم ہے، گولڈن چانس ہے مسلمانوں کو یو ٹرن مارنے کے لیے اسلام کی طرف۔ بہت ہی بھلا اوقات ہے، بہترین اوقات ہے ہمیں سنت سے جڑنے کے لیے، ہمیں دین سمجھنے کے لیے، ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے، کہ آپ کو آپ کے سامنے آپ کے مسلمان بھائیوں کو، لڑکوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، مسلمان بہنوں کو ہے نا عزت ان کی تار تار کی جا رہی ہے، اور انہیں دین سے، دھرم سے، سنت سے انحراف کرنے پر مجبور کر دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہترین اوقات ہے اپنے گھر میں قرآن و سنت قائم کرنے کے لیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں غالب کرنے کے لیے، خود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقے پیدا کرنے کے لیے یہ بہترین اوقات ہے۔ یہ حالات کیوں آئے میرے بھائیوں؟ کبھی آپ نے خود سے پوچھا؟ کبھی نہیں پوچھا۔ میرے بھائیوں، یہ حالات جو کریٹ ہوئے، آج جو ہماری بچیاں RSS کے چنگل میں پھنستی جا رہے ہیں، اسی طریقے سے بجرنگ دل اور اسی طریقے سے تمام آتنکی سنگٹھنوں کے ساتھ یہ جا رہی ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہیں، میرے بھائیوں اس کے پیچھے ان کی جو محنتیں ہیں وہ ایک دو دن نہیں، سال دو سال نہیں، 100 سال کی محنتوں کا پھل ہے ان کا۔ آپ 2014 کا بیان سن لیجئے RSS پرمکھ موہن بھاگوت کا، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بیان میں کہہ رہے ہیں کہ 100 سال کی محنت کا پھل ہے، ہم نے 100 سال محنت کیے ہیں۔ اور کوئی بھی چیز اگر آپ کو صحیح طریقے سے معاشرے میں پھیلانا ہے،
جب تک یہ حکومت آپ کے ساتھ نہیں ہے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو اعلیٰ پیمانے پہ نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سینسیٹیو انداز میں کامن سینس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مکر و فریب کے ساتھ اس کام کو کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے جس چیز کے اوپر اپنا قبضہ جمایا وہ ہے انڈین سنستھائیں۔ انڈین سنستھائیں، بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹیز، وہاں جا کر کے انہوں نے اپنے فنڈے کو رکھا، اور ان کو پتا تھا، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ہم ان مسلمانوں کے گھروں سے جا کر کے بچیوں کو نہیں اٹھا سکتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں جا کر کے کفر و شرک کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہاں ان کے بچے اور بچیاں کالجز اور یونیورسٹیز میں آتے ہیں، وہاں جا کر کے ہم اس کام کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کالجز اور یونیورسٹیز کو ہیک کر لیا۔ اسی طریقے سے کورٹ اور کچہری کو انہوں نے پوری طریقے سے اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کام کو پورے قاعدے کے ساتھ، قانون کے ساتھ، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا۔ اور پہلے 2-4 ایسے مسائل اٹھائے کہ جن کو دیکھ کر کے، سن کر کے، سمجھ کر کے عام مسلمان بھی بہک گئے کہ واقعی سب کو حق ملنا چاہیے، واقعی عورتوں کو بھی، جو یہ دیش، اس ملک میں یہ قانون بنایا جا رہا ہے، یا اس عورتوں کے تعلق سے، یا مسلم عورتوں کے تعلق سے خاص کر کے جو سنسد میں سنشودھن ہو رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے کہ تمام عورتوں کو برابری کا حقوق ملنا چاہیے، تو مسلمان لوگ بھی کیا ہونے لگے، اس سے بہت زیادہ خوش ہونے لگے، اور ایسا لگنے لگا کچھ کم ظرف مسلمانوں کو کہ لگ رہا ان میں ہماری بہن اور بیٹیوں کو حقوق دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ ایک اہل ایمان کو شیطان جو ہے اپنے بھیس میں، اپنے روپ میں، اپنے رنگ میں آ کر کے بہکایا ہو۔ ہمیشہ شیطان جو آتا ہے تو مسلمانوں کی ٹوپیاں پہن کر کے ہی آتا ہے، مسلمانوں کے لباس میں ملبوس ہو کر کے ہی آتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے میرے بھائیو کہ یہ شیطان جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے تو وہ ہمارے حقوق کے آواز کے ساتھ۔ تو یہ فتنے کہاں سے اٹھے؟ کہاں سے اٹھے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں سے اٹھے؟ آپ کے گھر سے، مسجد سے، مدرسے سے، یا پھر ایسے دینی مقامات سے، یا پھر کالجز اور یونیورسٹیز سے؟ ان کا بہت بڑا فنڈا تھا۔ اس چیز کو آپ سمجھیے نہیں سمجھیے، حقیقت یہی ہے۔ آج جو اتنے علماء چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ممبروں سے بیان کر رہے ہیں، مسلمانوں اپنے بہن بیٹیوں کی حفاظت کرو، ان کو تعلیم دلاؤ، لیکن تعلیم ایسی تعلیم دلاؤ جو کہ ان کی حفاظت ہو سکے، ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن آپ جو کہ تو ہیں، آپ کے کانوں میں چنبش نہیں ہو رہی ہے، آپ کی عقل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، تالے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو ترقی چاہیے، بیٹیوں کی ترقی، بیٹوں کی ترقی، دنیا کی ترقی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر ہماری بچیاں میٹرک نہیں کریں گی، انٹر نہیں کریں گی، بی اے ایم بی اے نہیں کریں گی تو شاید ان کو جنت نہیں مل پائیں گی، شاید ان کی شادیاں نہیں ہو پائیں گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جب کہ ایک بچی کو ان کے ایمان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچی کے لیے اسکول کی اور کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم زیادہ ضروری ہے یا ان کے ایمان کو بچانا یہ زیادہ ضروری ہے؟ میرے بھائیوں، دیوس باپوں، دیوس بھائیوں، ذرا سا سنو، غور کرو، شرم کرو۔ یہ مسلم امت کی بیٹیاں بہک رہی ہیں، مسلم امت کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، کہیں نہ کہیں پیپر میں جب ہم پڑھتے ہیں، جب واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں، میڈیا میں دیکھتے ہیں، تو وہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ فاطمہ نامی بچی نے اسلام کو چھوڑ دیا، فاطمہ نامی بچی RSS کے گنڈوں کے ساتھ چلی گئی، فاطمہ نامی بچی نے ایسا کیا ویسا کیا۔ کسی مسلک کا نام نہیں لکھا ہوتا، کسی ذات اور برادری کا نام نہیں لکھا ہوتا۔ میرے بھائیوں، میری بات کڑوی ہے، آپ کو یہ بات بری بھی لگ سکتی ہے، آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ عالم صاحب ایسا بیان نہیں کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیسا بیان کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے علماءوں کو دبا کر کے رکھا، آپ نے مفتیان کو دبا کر کے رکھا، آپ نے خطبہ کو دبا کر کے رکھا، اپنے مطالب کی باتیں کروائی، اس لیے آج یہ حالات ہو گئے کہ علماء اپنے مقام پہ ہیں، ان کی بہن بیٹیاں محفوظ ہیں، ان کے ایمان محفوظ ہے، لیکن بہکی ہیں تو آپ کی بیٹیاں بہکی ہیں، بہکی ہیں تو
آپ کی بہنیں بہکی ہے. آج عزت و آبرو کی بات جہاں آئی ہے تو آپ علماء کے پاس آتے ہو, آپ خطبہ کے پاس آتے ہو اور آپ کہتے ہو, گہار لگاتے ہو کہ عالم صاحب یہ بتائیں, مفتی صاحب یہ بتائیں, قاری صاحب یہ بتائیں کہ ہماری بہن بیٹیاں اب بہک رہی ہیں, بھلا ان کے اب ایمان کی حفاظت کیسے کریں. میرے بھائیوں, تو چاہے آپ جو ہے اس چیز کو لائٹلی لے یا سیریس لے, اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں, کہ جب تک کہ ہم ایسی تعلیمات سے اپنے بچے کو نہیں روکیں گے جہاں ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے, جہاں ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں حالات قابو میں نہیں ہو سکتے ہیں, حالات قابو میں نہیں ہو سکتے ہیں. آئیے میں واقعہ سناتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کہاں ہجرت کیے؟ بولیے, مدینہ ہجرت کیے. اس مدینہ شہر کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مسلمانوں نے کیا نام بدل دیا؟ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی اتنا انقلاب آیا اور اتنی روشنی پھیلی, ہر شخص جو ہے سکون محسوس کرنے لگا اور ہر شخص کو انصاف ملنے لگا. اچھے اچھے لوگ اور دبے کچلے لوگ جتنے بھی یہودیوں کی چنگل میں اور اسی طریقے سے ان کے سازشوں کے شکار تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر آ کر کے بیعت کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تعلیم دی, جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے, جتنے بھائی جتنی بہنیں آپ کا ساتھ دیا ایمان کی حالت میں, تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بے راہ روی کی زندگی گزارنے پر مجبور نہیں کیا, اور نہ ہی ان کو یوں ہی چھوڑ دیا کہ بس ہمارے پاس آ کر کے صرف مسجد میں نمازیں پڑھ لو, ہمارے اوپر ایمان لائے ہو تو چلو ہمارے ساتھ جنگ کر لو, اور تعلیم و تعلم تم کو جہاں من ہے وہاں کرو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یوں ہی نہیں چھوڑا کہ آپ جو ہے صرف مسجد تک ہی مسلمان رہیں, آپ شادی بیاہ تک ہی مسلمان رہیں, اور مرنے کے بعد دفن کفن تک ہی مسلمان رہیں. نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا آغاز بھی کیا اور ان کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا, اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم پیدا کیا, سسٹم قائم کیا, رول اینڈ ریگولیشن کو پیدا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات جہاں طاغوتیت کی دعوت دی جا رہی تھی, ایسی تعلیمات جہاں ایمان کو چھینا جا رہا تھا, ایسی تعلیمات جہاں عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہو رہی تھی, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں بے باک تہند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا اعلان کر دیا کہ ایسی تعلیمات حاصل کرنا ناجائز اور حرام ہے. یہ غور کریں. آپ اپنے علماءوں سے پوچھ سکتے ہیں, اپنے خطباؤں سے پوچھ سکتے ہیں, اپنے اماموں سے پوچھ سکتے ہیں, اگر میں غلط بولوں آپ کا جوتا میرا سر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک چبوترا بنایا, اور جہاں وہ لوگ جو اصحاب دین حاصل کیا کرتے تھے اور دین اور دنیا کی تعلیمات لیا کرتے تھے, ان کو کہا گیا اصحاب صفہ. تو اصحاب صفہ سے یہ اس مدرسے کا آغاز ہوا. میرے بھائیوں, مدرسے کو حقیر نظر سے دیکھنے والوں شرم کرو کہ آج تمہاری بہن اور بیٹیوں کے عزت کے اور آبرو کے اوپر یہ غیر جو ہے ہاتھ ڈال رہے ہیں. نہ جانے کتنے 2-4 مہینے بھگا کے لے جا رہے ہیں, استعمال کر لے رہے ہیں, پھر اس کے بعد یوں ہی چھوڑ دے رہے ہیں. من ہو رہا ہے تو کسی کو قتل کر دیا جا رہا, کسی کو جلا دیا جا رہا. میرے بھائیوں, شرم کرنے کی بات ہے. آج دیکھو مدرسے کے پڑھے ہوئے بچیاں, مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والی بچیاں, الحمدللہ ان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کی جاتی ہے, ان کے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے, ان کے تمام جذبات کی حفاظت کی جاتی ہے. آپ حقیر نظروں سے ان مدرسوں کو دیکھیں, اللہ نے آپ کو کس مقام پہ لے جا کر کے کھڑا کر دیا. اصحاب صفہ, وہ صحابہ, وہ صحابیات وہاں سے تعلیم کا آغاز کرتے ہیں. اس کے بعد یہ تعلیم دنیا میں اس قدر پھیل گئی کہ آج الحمدللہ ہم جیسے ادنا لوگ عالم دین ہیں, ہمارے جیسے نہ جانے کتنے کروڑوں لوگ عالم دین ہیں, ہمارے بہن اور بیٹیوں جیسے کتنے عالمات ہیں. میرے بھائیوں, یہ جو عزت و آبرو کی تعلیم ہے, جو کہ ایمان کی حفاظت کی تعلیم ہے, میرے بھائیوں اس کو چھوٹی چیز مت سمجھیے, ان کو حقیر نگاہوں سے مت دیکھیے. اللہ رب العالمین جو ہے آپ کی بھلائی, آپ کی ترقی دین کے اوپر عمل کرنے میں رکھا ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے نا عمل کرنے میں رکھا ہے. یاد رکھیے, جو قرآن یہ کہتا ہے کہ اے مسلم عورتیں, اے مومنہ عورتیں, اگر تم باہر بھی جاؤ تو ادنا سی ضروریاتی چیز کے لیے بھی اگر تمہیں
جانا ہے تو وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ تم زمانہ جاہلیت کر رہے ہیں، یعنی جاہل عورتوں کی طرح، غیر عورتوں کی طرح بے پردہ نہیں نکل سکتی ہو۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، بھلا وہ اسلام کیسے اجازت دے گا کہ تم جا کر کے غیر مردوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس جا کر کے وہ یوں ہی عریانیت کے ساتھ بغیر دوپٹے کے اور بغیر کسی حجاب کے وہاں تعلیم حاصل کرو؟ یہ کیسے اسلام اجازت دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ایسے۔ ابھی اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، اسلام اتنا بے غیرت مذہب نہیں ہے۔ ہم بے غیرت ہے، مسلمان بے غیرت ہے، اسلام بے غیرتی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ جو ادنا سی چیز کہ کوئی ضرورت ہے، اور ضروریاتی زندگی سے مسلمان خالی نہیں بلکہ کوئی بھی قوم خالی نہیں ہے۔ ہر قوم کی بہن اور بیٹیاں ضروریاتی زندگی کے لیے نکلتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلم بہن اور بیٹیوں کو یہاں بھی جبکہ اپنی ضرورت کے تحت جا رہی ہے وہاں بھی کہا کہ پردے کا لحاظ رکھنا، اور یاد رکھو کہ تمہارے لیے یعنی مسلم ماؤں اور بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے وقرن فی بیوتکن، کہ تم جو ہے لازم پکڑ لو گھر کو۔ تمہارے گھروں میں ہی تمہارے ایمان محفوظ رہ سکتے ہیں، تمہاری عزتیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ جب آپ کھلے عام ان آیتوں کی آپ اگر اپنے من سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنے طریقے سے اگر آپ ان آیتوں کی مذمت کر رہے ہیں، ان آیتوں کے اوپر عمل کرنا آپ کو دشوار لگ رہا ہے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، جب اللہ کی آیتیں آپ کو ہضم نہیں ہو رہی تو اللہ کیوں عزت دے گا؟ کیسی عزت چاہتے ہیں؟ کیسی جنت چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں غور کریں، فکر کریں تھوڑا سا کہ اگر آپ کو آپ کے بچوں کی تعلیم دلانا ہے تو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہیں نہیں منع کیا ہے کہ صرف ہے نا قرآن ہی سیکھا جائے اور دنیا کی تعلیمات نہ سیکھی جائے، بلکہ قرآن مجید کے اندر آیات کریمہ نازل ہوئی ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو توریت اور انجیل کا بھی علم سکھایا، اور اس کے ساتھ والحکمہ اور والکتاب، اور اسی طریقے سے دنیاوی تعلیمات بھی سکھائی، یعنی جو دنیاوی اعتبار سے کتابیں تھیں، دنیاوی اعتبار سے انسانیت کے فلاح و بہبودی کے لیے، انسانی ترقیاتی زندگی کے لیے کتابیں تھیں، ہم نے وہ بھی تعلیم دلائیں۔ آپ کو پتا چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ سے یہ مانگا کرو اللہ دنیا میں جتنی بھلائیاں ہیں ان تمام بھلائیوں کو ہمیں عطا کر دے، اور آخرت میں بھی اخروی طور پہ بھی جتنی بھلائیاں ہیں وہ تمام بھلائیاں ہمیں عطا کر دے۔ اور جو عجیب چیز ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ گراں گزرنے والی چیز ہے، جہنم کی آگ، یہ جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ عطا کر۔ تو دنیاوی طور پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع نہیں کیا ہے، لیکن ہاں یاد رکھیے ایسی جگہوں سے میں منع کر رہا ہوں جہاں آپ کی بہن اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو اور چرخ پہ جھولو، مگر ایک بات بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ کیا کہا؟ اللہ کو اور اپنے حقیقت کو نہ بھولو۔ ابھی معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو ہی بھلا دیا گیا اور اپنی حقیقت سے بھی لوگوں کو آشنا نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ جو ہے خود تو دین کی باتیں سن لیتے ہیں، چہ جائے کہ 5 اوقات کی نمازیں نہیں پڑھ رہے، چہ جائے کہ اور دیگر نیک اعمال نہیں کر رہے، کم سے کم جمعہ میں آ کر کے علماء کے بیان سن لیتے، لیکن ہماری عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ ان کو آپ نے کب اجازت دیا کہ وہ آ کر کے اللہ کے دین کی بات سنیں، رسول کی سنت کی باتیں سنیں، اصحاب کی زندگی کے حالات سنیں؟ اب بھلا بتائیے، یہ جو گنڈے ہمارے بہن اور بیٹیوں کو لے جانے پر آمادہ ہے وہ زیادہ مجرم ہے، وہ اتنا بڑا مجرم ہے، یا پھر آپ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ آپ نے اپنی بہن اور بیٹیوں کو اللہ کے دین سے روکا ہے؟ اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے، اگر آپ اپنے آپ میں دیکھیں گے، غور کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دشمنان خدا، دشمنان اسلام بعد میں ہیں، لیکن ہم نے اپنی عورتوں کے لیے، ہم جو ہے اپنی ماں اور بہنوں کے لیے ان کے پہلے دشمن ہم ہیں کہ ہم نے انہیں روکا ہوا۔ عورتیں ہر جگہ جا رہی ہیں،
ابھی تو اسی کے اوپر باتیں چل رہی ہے. کالجز، یونیورسٹی، ٹیوشن سینٹر، شادی خانہ، رشتہ داران وغیرہ وغیرہ ہر جگہ جا رہی ہے. کیسے جا رہی ہے؟ کن کپڑوں میں جا رہی ہے؟ موبائل ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں کے ساتھ جا رہی ہے. آپ کی آوازیں وہاں نہیں اٹھتی. ایک مرتبہ بھی اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے، اپنی عورتوں کو ایک مرتبہ بھی کنٹرول کرنے کی باتیں نہیں کہہ سکتے. لیکن جب وہیں عورتیں یہ کہہ دے کہ ہمیں بھی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، تو آپ وہاں کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب نے منع کر دیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب نے منع کر دیا ہے. میرے بھائیو، امام نے کبھی مارکیٹ میں جانے سے منع کیا؟ امام صاحب نے، مفتی صاحب نے کبھی عورت اور مرد مخلوط ہو کر کے، بے پردہ ہو کر کے جماعت خانے میں، شادی ہال میں کھانے سے منع کیا؟ آپ کے امام صاحب نے کبھی یونیورسٹیز اور ٹیوشن سینٹر میں بے پردہ ہو کر کے بچیوں کو بھیجنے سے منع کیا؟ روڈ کے اوپر یوں ہی بائک چلاتی ہوئی، بال لہراتی ہوئی، اداؤں کے ساتھ چلتی ہوئی لڑکیوں کو منع کرنے سے آپ کو روکا؟ نہیں روکا. میرے بھائیو، جب یہ تمام کے تمام عریانیت کی جگہ ہیں، تمام کے تمام فحاشی اور اسی طریقے سے بے پردہ اور بے حجاب کی جگہ ہیں، اور نہ جانے کیسے الفاظ میں استعمال کروں، ایسے ایسی غلط جگہوں پہ جا کر کے جب امام صاحب نہیں روک رہے ہیں، تو یہاں اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہے، رسول کی سنت کی باتیں ہو رہی ہے، اسلام سکھانے کی باتیں ہو رہی ہے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی باتیں ہو رہی ہے، تو امام صاحب کیوں روک رہے ہیں؟ ذرا کبھی یہ بھی سوال کر لینا. ایک حدیث نہیں، جن کو چاہیے، جن بھائیوں کو چاہیے مفتی صاحب کے منہ پہ مارنے کے لیے، مجھ سے ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں لے لینا. ایک بھی کوئی ضعیف روایت نہیں پیش کروں گا انشاءاللہ رب العالمین. ایک بھی کوئی ضعیف روایت نہیں پیش کروں گا، صحیح الاسناد روایت پیش کروں گا، بخاری اور مسلم سے پیش کروں گا. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے مفتیان دین کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تو تم کون ہوتے ہو ہماری عورتوں کو روکنے والے؟ یہ جذبہ پیدا کیجئے، سوال کرنے کی عادت ڈالیے. آپ جو ہے ایمان کو لے کر کے اور دین کو لے کر کے، سنت کو لے کر کے فکر مند ہو جائیے. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، آج ہماری اور آپ کی بیٹیاں اگر کسی کے ساتھ جا رہی ہے تو امام صاحب کو اتنا درد نہیں ہو رہا ہے جتنا درد جو ہے آپ کو ہو رہا ہے. کیوں؟ امام صاحب سیلری پہ پل رہے ہیں، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، زکوٰۃ خیرات اور صدقات پہ پل رہے ہیں. ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم یہ بات، حق بات جو ہے علل اعلان ممبر سے بیان کر دیے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں وہ شام بھی نہیں ہوگی اور ہمیں روانہ کر دیا جائے گا. انہیں اپنے پیٹ کی فکر ہے. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، یہ بات آپ کو ہضم ہو یا نہ ہو، میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو کہنے دیجئے کہ انہیں اپنی نوکری کی فکر ہو رہی ہے، آپ کی بہن بیٹیوں کے ایمان کی فکر نہیں ہو رہی ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، غیرت مند بھائیوں، آپ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے، ہماری بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیے. نوجوان ہیں، ساتھ ہے یہ ایسے علماء دین کا ساتھ دیجئے جو اللہ کے رسول کی صحیح سنت کی بات کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کی بات کرتے ہیں، صحابہ اور صحابیات کی غیرت کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو ہر مسلک سے نکال کر کے صرف قرآن و سنت کے اوپر جمع کرنے کی باتیں کرتے ہیں. ایسے امام کی، ایسے خطبہ کے، ایسے علماء کا ساتھ دیجئے. انشاءاللہ رب العالمین آپ سے ہی حالات بدلنے والا ہے نا، آپ سے ہی حالات بدلنے والا ہے. آپ نے سنا ہوگا، کوٹیشن ہے کہ گیدڑ کی 100 دن کی زندگی اور شیر کی 1 دن کی زندگی کیا ہے؟ کافی ہے. تو شیر بنیے، اسلام نے آپ کو شیر بنایا ہے نا، گیدڑ نہیں بنایا ہے. تو وقت کا تقاضا نہیں ہے تو میں آپ کو چند باتیں کہتا ہوں اور اپنی باتیں ختم کر دیتا ہوں. ہماری بہن اور بیٹیوں کو جو یہ اپنے چال میں، چنگل میں پھنسا رہے ہیں میرے بھائیوں، ان کی بس یہی وجہ ہیں، یہ 2 وجہ ہیں کہ ہماری بہن بیٹیوں کی تعلیمات جو ہے اسلامی تعلیمات سے ہم نے نہیں جوڑا، اس لیے انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھا لیا. اسی طریقے سے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے گھر میں کیسا ماحول ہے. یہ جائے کہ آپ مدرسے میں ہی بچوں کو پڑھا لیجئے، لیکن آپ کے گھر کا اگر ماحول صحیح نہیں ہوگا، آپ لوگ صحیح نہیں ہوں گے، ماں باپ ان کے صحیح سے ذمہ داری نہیں نبھائیں گے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، تو عالمہ بچی بھی خراب ہو سکتی ہے. اپنے گھر کے ماحول کو بدلیے اور اپنے بچوں کے تعلیم اور تربیت کے اوپر آپ غور کیجئے. ایسے سنستھا کھولیے، ایسے مدرسہ کھولیے، ایسے اسکول کھولیے جہاں اسلام اور دنیاوی پڑھائی دونوں کے بندوبست ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی یونیورسٹیز میں بچے اور بچیوں کا داخلہ کروائیے جہاں دین اور دنیا دونوں کی پڑھائی ہو رہی ہے.
جہاں پردے کے ساتھ پڑھائی ہو رہی ہے، جہاں جو ہے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے، جہاں عزت و آبرو کو لوٹنے کی باتیں نہیں کی جا رہی ہے۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، آپ جب اپنے بچے اور بچیوں کو دوسرے مقامات پہ بھیجتے ہیں، جب وہ بچے جو ہے یا بچیاں، خاص کر کے بچیاں برقعے کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ غلط کچھ کر رہی ہوتی ہے، بہت درد ہوتا ہے، دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو ان کا نام کہیں نہ کہیں عائشہ ہوگا، اور عائشہ ہے تو بھلا بتائیے کس عائشہ کے نام کے اوپر اس عائشہ کا نام رکھا گیا ہے؟ وہ کتنی فضیلت کی حامل عورتیں تھیں، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں سرید کی فضیلت تمام کھانوں کے اوپر۔ بھلا بتائیے، اتنی فضیلت کے حامل یہ نام ہے، اس نام کو محض ہم یوں ہی جو ہے غیر مسلموں کو اور ایسے آتنکیوں کو ان کو استعمال کرنے کے لیے دے۔ میرے بھائیو، غیرت میں آگ لگائیے، غیرت اور جذبات کو تھوڑا سا جھجھوڑیے، انشاءاللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اللہ رب العالمین اصلاح کرے گا، اور اللہ رب العالمین کے دین کے لیے جب ہم آگے آئیں گے، مدد کریں گے اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو بھی کیا کرے گا؟ جمع دے گا۔ تو ایسے مفتیان کی باتیں، ایسے خطبہ کی باتیں، ایسے امام کی باتیں جو کہ آپ کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں 0% مانیے، 0%، 1% بھی نہیں ماننا ہے، بلکہ ان کو دلائل دکھانا ہے، ان کو دلائل دکھانا۔ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، دلائل لے کر کے آپ لے جا کر کے دکھائیے، انشاءاللہ رب العالمین جو ہے ہماری اور آپ کی سب کی اصلاح ہو جائے گی، امت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گی انشاءاللہ رب العالمین، جب ہم قرآن و سنت کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے تھامیں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھدار فرمائے، مذکورہ والا تمام باتوں کے اوپر ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ